جگہ ہے اور بیٹھ کر کے شانتی کے ساتھ پروگرام سنیے. آرام سے بیٹھیے، کھڑے کھڑے مناسب نہیں لگتا ہے. آپ اچھے لوگ ہیں اور دین جلسے کو بڑی محبت کے ساتھ آپ سنتے ہیں، اس وجہ سے آپ لوگ بیٹھ کر کے سنیے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، خصوصاً ناظم جلسہ شیخ عبدالعلیم صاحب بشن پور کے اجلاس عام کے نہایتی اہم ذمہ داران و ممبران، قرب و جوار سے تشریف فرما معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ کا یہ پروگرام مسجد کی تعمیر اور توسیع کے تعلق سے منعقد ہوئی ہے اور اس پروگرام کے لیے آپ ہی کے یہاں کے جناب نظام الدین صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا. میں نے وقت بھی دیا اور الحمدللہ اپنے وقت پہ یہاں پہنچا اور آپ کے بیچ میں حاضر ہوا ہوں. 1 بجے تک میں یہاں رہ سکتا ہوں، اس کے بعد مجھے نکلنا ہے اور کل کا پروگرام بھی کہیں اور ہے، ڈیوٹی بھی کرنی ہے. اور میرے بعد ایک مقرر بنگالی زبان میں سراج الاسلام صاحب بھی آپ کے سامنے خطاب کریں گے، وہ بھی بہت شاندار خطیب ہیں. اس وجہ سے آپ لوگ میرے بعد بھی ان کے پروگرام کو ضرور سنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ کہنے والے کو، سننے والے کو، جن لوگوں نے اب تک خطاب کیا ہے، جو کریں گے، سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. مسجد کا معنی ہی ہوتے سجدہ کرنے کی جگہ، عبادت جہاں پہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہو، اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے. ایسے آپ عبادت کہیں بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، جنگل میں ہو، وہاں وقت ہو جائے نماز پڑھنے کی تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. پوری مسجد کو، پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنائی ہے، پوری زمین کو. لیکن مسجد
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہے اور اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ مسجد کے لیے اتنا شاندار پروگرام، بہت اچھی بات ہے مسجد بنانا، مسجد بنوانا، مسجد کی تعمیر کرانا کروانا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس ایمان موجود ہے، اس بات کی، کیونکہ قرآن اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مومنین لوگ ہی مسجدوں کی تعمیر، دیکھ بھال اور مسجد کے تعلق سے آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت اچھی بات ہے، اور آپ نے جس طریقے سے بھی مسجد کے لیے تعاون پیش کیا، آپ کے اس مبارک قدم کو اور آپ کے اس چندہ دینے کو میں اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی اس عمل کو اللہ قبول عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اور بہت مشہور آیت اس وجہ سے کیونکہ جو لوگ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ میں کرتے ہیں ان کو یہ آیت یاد ہی ہوگی، اور آخری آیت سورہ کہف کی وہی میں نے پڑھی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ پہلے سرسری ترجمہ دیکھ لیں، پھر میں اس کی وضاحت کی طرف جاؤں گا۔ اے نبی آپ اعلان کر دو، انما انا بشر، اے نبی آپ کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ ہاں، تم جیسے ایک انسان ہو، ایک بشر ہو، ایک انسان ہو، ایک پروش ہو، ویسے میں بھی ایک انسان، ایک پروش ہوں۔ تمہارے بھی ماں باپ، میرے بھی ماں باپ ہیں۔ دنیا میں تمہیں پریشانیاں آتی ہیں، مجھے بھی پریشانیاں آتی ہے، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں بھی سر میں درد ہوتا ہے، مجھے بھی سر میں درد ہوتا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دو انما انا بشر مثلکم، بحیثیت انسان میں تمہارے طرح ہوں، لیکن فرق یہ رتبے اور مقام کے اعتبار سے فرق ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الیہ، فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی کیا جاتا ہے، میرے پاس وحی نازل ہوتی ہے، میرے پاس جبرائیل امین آیا کرتے ہیں، میرے پاس قرآن اترتا ہے، میرے پاس شریعت اترتی ہے، میرے پاس اللہ کا قانون نازل ہوتا ہے۔ یوحیٰ الیہ انما الہکم الہ واحد، اور یہ ہے کہ ہم سب کا معبود ایک ہے، ہمارا اور آپ کا معبود ایک ہے۔ انما الہکم الہ واحد۔ پھر فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ اے میرے بندو، اے اللہ کے نبی آپ اعلان کر کے کہہ دو، پورے لوگوں سے کہہ دو فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا کو الوداع کہہ دینا ہے، قبر میں جانا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اگر آپ کو یہ امید اور یقین اور اس بات پر ایمان ہے، فمن کان یرجو لقاء ربی، اللہ سے ملنے کو امید ہے، تو پھر کیا کام کرنا ہے؟ فرمایا دو کام کر لو، صرف دو کام کر لو۔ فلیعمل عملا صالحا، اگر کوئی عمل کرو تو نیک عمل کرو، کوئی عمل کرو تو اچھا عمل کرو، کام کرو تو اچھا کام کرو، اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہو۔ میرے بھائیوں ایسا کام کرو۔ اور پھر فرمایا نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کام ضرور مت کرنا، وہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ قرآن کی آیت کریمہ پر کبھی غور کریے آپ، ایک آیت کتنی ساری باتیں، کتنی ساری باتیں اس کے اندر یہ بتایا گیا، نبی کا مقام بھی بتایا گیا، اور نبی کے بارے میں بتایا گیا نبی کے انسان ہیں، بس مقام کے اعتبار سے
اور رتبے کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ لیکن پھر پیغام جو دیا گیا کہ تم سب کا رب ایک ہے۔ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ جو تم سب کا رب ایک ہو، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ من تعبد و کیف تعبد، عبادت کس کی اور عبادت کیسی، اسی پر آج مجھے کچھ باتیں کرنی۔ آج دیکھیے، عبادت لوگ اللہ کی کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے عبادت ہونی چاہیے ویسے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ مرضی کے مطابق، جب دل میں آیا نماز پڑھ لیا، جب دل میں آیا نماز چھوڑ دیا، جب دل میں آیا اللہ کو پکار لیا، جب دل میں آیا تو کسی اور کو بھی پکار لیا۔ یہاں تو حالت ہی ہے، جب بیٹا بیٹی نہ ملنے لگا تو درگاہوں کی، چوراہوں کی اور قبروں کی، مزاروں کی اور نہ جانے کن کن جگہوں میں جا کر کے وہ مانگنے لگا۔ کسی کو حاجت روا سمجھنے لگا، کسی کو مشکل کشا سمجھنے لگا، کسی کو غوث اعظم سمجھنے لگا۔ فرمایا نہیں، عبادت صرف اللہ کی جائے، ہر حال میں تم اللہ کو پکارو، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ قرآن اعلان کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے، اے دنیا والو، اس اللہ کو چھوڑ کر کے تم کسی اور کو اگر پکارتے ہو، والذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، فرمایا یہ کھجور کے گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ تم جس کو پکار رہے ہو اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے، وہ اتنا بھی نہیں جانتا ہے کہ وہ اپنے قبروں سے کب دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ اپنے قبروں سے دوبارہ اٹھیں گے کب۔ اس وجہ سے قرآن یہ کہتا ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اے دنیا والو، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، بخشانے والا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم یہ رتبہ دیتے ہو، فرمایا ما لا یضرک، اگر تم نے اس کو نقصان، فرمایا وہ تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، وہ تمہیں فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، لیکن ہاں فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے کہلاؤ۔ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ عبادت اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کرنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو میرے بھائیوں اس عبادت کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ لیکن اپنی مرضی سے کوئی عبادت کرتا ہو اور سوچتا ہو کہ اللہ ہماری اس عبادت سے خوش ہو جائے گا، تو وہ عبادت نہیں مانی جائے گی، اور اس عبادت کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ غور کریے میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ عبادت کیسے کر رہے ہیں؟ رمضان کا مہینہ آیا، عبادت شروع، مسجدیں فل، جو نماز کبھی نہیں پڑھتا تھا وہ جا کر کے پہلی صف میں حاضر، ٹوپی کرتا پاجامہ، ہاں قرآن گھر میں رکھا ہوا طاقوں میں، جیسے رمضان اسٹارٹ طاقوں پہ اس سے قرآن باہر نکلا، اور رمضان میں کئی بار قرآن لوگوں نے ختم کر دیا، لیکن جیسے رمضان ختم ویسے قرآن کو طاقوں میں بند کر دیا، مسجدوں کو لوگوں نے ویران کر دیا۔ سچ کہا ہے کسی نے، کہا ہے مسلمان تو کیسا ہے، ایک چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو آباد کرتا ہے تو دوسری چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ یہ حال ہے ہماری عبادت کا۔ ہم اور آپ عبادت نہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، دکھاوا۔ ایک مہینے کی عبادت سے آپ یہ مت سمجھیے کہ اللہ خوش ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پہلے کے لوگ ایسے تو عبادت کر لینے کے بعد، سن لو بشن پور کے لوگوں اور صاحب گنج کے رہنے والوں، سن لو
کہ عبادت کر لینے کے بعد سلف صالحین کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے، عبادت کر لینے کے بعد کنٹینیو 6 مہینہ تک اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہماری عبادت قبول کر لے، اے اللہ ہمارے روزے کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری تلاوت قرآن کو تو قبول کر لے۔ 6 مہینہ تک وہ دعا مانگتی تھی قبولیت کے لیے۔ میرے بھائیوں، ہمارا حال یہ ہے کہ چاند دیکھا تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جنتی بن گئے، اب ہمیں عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ہمیں مسجد جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ہمیں کوئی نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے رمضان ہی میں جنت کو کنفرم کر لیا۔ یہ حال ہے آج کے مسلمانوں کا۔ آپ دیکھیے، ابھی دیکھ لیے ظہر عصر مغرب عشاء میں حالتیں آپ دیکھیے، کوئی آپ سے بعید اور چھپی ہوئی باتیں نہیں ہے، آپ اس کو جان رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کا حال موسمی بن چکا ہے، برساتی میڈک کی طرح مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے۔ جیسے برسات میں جیسے میڈک سامنے آ جاتا ہے اور برسات ختم میڈک ختم، ویسے مسلمانوں کا حال ہے کہ رمضان آتا تو مسجدوں کو بھر دیتا ہے، رمضان ختم تو مسجدیں ویران ہو جایا کرتی ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ عبادت ہی کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، عبادت ہی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میرے بندو، میرے بھکتو، اے انسانوں، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، مولویوں کو بھی عبادت کے لیے، جاہلوں کو بھی عبادت کے لیے، بزنس کرنے والوں کو بھی عبادت کے لیے، مردوں کو بھی عبادت کے لیے، عورتوں کو بھی عبادت کے لیے، غرض کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگوں کو اللہ نے، انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو، اے میرے بھکتو، ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کرو تو ایسے کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو یا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ عبادت کا مفہوم بیان اس طریقے سے امام کائنات نے کیا ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن نہیں، آج عبادت بھی دکھاوا، ریاکاری، شوبازی، آج عبادت کے اندر بھی ریاکاری آ چکی ہے اور بہت زیادہ آ چکی ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کس طریقے سے عبادت کو شو میں ختم کیا جا رہا ہے، دکھاوے میں ختم کیا جا رہا ہے۔ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کوئی بھی کام کرے، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی عبادت نہیں ہے، عبادت بہت کچھ ہے۔ اگر آپ کمانے کے لیے دلی، بمبئی، کلکتہ جا رہے ہو اور آپ رزق حلال کما رہے ہو اور وہ کمائی آپ اپنے بیوی بچے کو کھلا رہے ہو تو میرے بھائیو یہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی اسلام نے عبادت مانا ہے۔ اگر آپ رزق حلال کما رہے ہو، روزی روٹی کما رہے ہو تو یہ بھی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ کسی آدمی کو، اجنبی کو، اگر آپ نے راستہ بتا دیا، صحیح جگہ آپ نے بتا دیا، ٹھیک ٹھاک باتیں اس کو بتا دی، دین کی باتیں آپ نے اس کو بتا دی، اس کے ساتھ آپ سچ بول لیے تو سچ بولنا بھی عبادت ہے، کسی کا ساتھ دینا بھی عبادت ہے۔ اگر وہ مجبور ہے، اگر وہ غریب ہے اور اگر آپ نے اس کی مجبوری، اس کی غربت کو آپ نے دیکھ کر کے 10-20 روپے آپ نے اس کے حوالے کر دیا، فرمایا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ غرض کی عبادت کا مفہوم بہت ہی زیادہ میرے بھائیوں، صرف نماز تک عبادت نہیں مانا جاتا ہے، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی عبادت نہیں ہے، یہاں پر بیٹھ کر کے سننا یہ بھی عبادت ہے، علماء کی باتیں سن کر کے عمل کرنا یہ بھی عبادت ہے، قرآن کی آیتیں سننا بھی عبادت ہے، حدیثیں سننا بھی عبادت ہے، حدیثوں پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ عبادت میرے بھائیو اسی وجہ سے فرمایا کہ ہم نے تم کو دنیا میں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرنا عبادت ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بھی آپ کو جناب محمد رسول اللہ سے لینا پڑے گا۔ اپنی مرضی سے سوچنا اللہ کو راضی کر لیں گے، نہیں چلے گا، نہیں، اپنی مرضی سے آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جناب محمد رسول اللہ نے کون سا طریقہ اپنایا ہے۔ ایک اللہ، اسی ایک اللہ کی بھکتی کرو، ایک اللہ کی
एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नेह नाना किंचन, एक ही ब्रह्मा एक ही पूजा योग है। इस पूरी दुनिया का रचता और रचनाकार सिर्फ एक अल्लाह है, एक ही है, दूसरा नहीं है, न द्वितीय न तृतीय न चतुर्थ न पंचम, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह है। उसी एक अल्लाह की भक्ति करो, इबादत करो मेरे प्यारे साथियों, एक अल्लाह को खुश कर लो, वही अल्लाह हम सबका मालिक है, हम सबका खालिक है, हम सबका परवरदिगार है। और उसी अल्लाह ने जितने नबियों को रसूलों को दुनिया में भेजा है, इसी वजह से भेजा, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। तमाम रसूलों का भेजने का मकसद, तमाम ऋषि मुनियों का भेजने का मकसद, तमाम पैगंबरों का भेजने का मकसद ये है अन इअ्बुदुल्लाह, के लोगों को इस बात की तरफ गामजन करें, लोगों को इस बात की दावत दें कि इबादत करो तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की भक्ति करो। आई मर्दों औरतों दुनिया वालों, इस दुनिया की चकाचौंध पड़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया में रहो लेकिन आखिरत को मत भूलो, इबादत करना मत छोड़ो, नमाज मत छोड़ो, रोजा मत छोड़ो, ज़कात देना मत भूलो और गरीबों की मदद करना मत भूलो, इबादत करते चले जाओ। क्योंकि फरमाया अगर इबादत करोगे, मन अमिल सालिहन, जिसने नेक अमल किया तो अल्लाह उसकी जिंदगी को खुशगवार बना देगा। जो नेक अमल करेगा आखिरत भी उसकी बड़ी खुशहाल वाली जिंदगी हो जाएगी। तो दुनिया में आए हो तो अल्लाह की इबादत करो। कितने लोग हैं कॉलेज में पढ़ रहा है तो हमारे लिए इबादत थोड़ी है, स्कूल में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों को देखिए, ऐसा लगेगा इसके लिए नमाज रोज़ा हज ज़कात है ही नहीं। अगर कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो अपने आप को शाहरुख खान ही समझने लगता है। अगर कोई लड़की अगर कॉलेज में पढ़ने लगती है तो ऐसा लगता है कि हीरोइन की बहन बन जाती है और उसी के रंग रूप को धारण कर लेती है और उसी तरीक़ों को अपनाने लगती है। ऐसा लगता है सिर्फ नमाज रोज़ा सिर्फ मदरसों के बच्चों और बच्चों के लिए है, सिर्फ मौलवियों के लिए इबादत है, बाकी लोगों के लिए इबादत नहीं है। नहीं मेरे भाइयों, सारे लोगों के लिए इबादत है। असल इबादत ही तो है पैदा करने का मकसद, असल मकसद यही है। और कब तक इबादत करनी है? वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। कब तक इबादत करनी है? जब तक कि हमें मौत ना जाए। अगर आई बिशनपुर के लोगों अगर खड़े खड़े इबादत नहीं कर सकते हो तो बैठ करके इबादत करो, फिर भी तुम इबादत करो, फिर भी तुम नमाज पढ़ो। और अगर बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकते, इतनी ताकत नहीं है कि तुम बैठ बैठ करके नमाज पढ़ो, इस्लाम ने एक और ऑप्शन दिया और फरमाया, रहम किया कि चलो अगर बैठ करके नहीं पढ़ सकते हो तो लेट लेट करके नमाज पढ़ो। और अगर उस हाल में भी नहीं पढ़ सकते हो तो आंखों की इशारे से इबादत करो, नमाज पढ़ लो। इबादत किसी हाल में माफ नहीं है मेरे भाइयों। जिस नमाज को तुमने आसान समझा है इबादत, ये तो नमाज फर्ज है। अगर नमाज है तो फिर मुसलमान हो और अगर नमाज नहीं तो फिर मुसलमान नहीं हो। बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कस्सला, फरमाया नमाज इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वह मुसलमान है और अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो मेरे भाइयों इस्लाम से उसका कोई नाता नहीं है। अगर आधार कार्ड में उसका नाम है, वोटर कार्ड में उसका नाम है, इस्लामिक नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता है, बल्कि नमाज जरूरी है। और नमाज नहीं पढ़ता तो फिर वो मुसलमान कैसे हो सकता है? इस वजह से मेरे प्यारे साथियों, इबादत हर हाल में आपको करनी है। मैदाने जंग हो रही हो, जंग के अंदर तलवारें चल रही हो, नेज़े बरस रही हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आधी जमात लड़ाई करेगी, जंग लड़ेगी, लेकिन आधी जमात को नमाज अदा करनी होगी। और जब ये जमात नमाज पढ़ ले तो ये जंग के अंदर शामिल हो जाए और वो आधी फौज आकर के नमाज पढ़ ले, ऐसे हाल में भी नमाज माफ नहीं है। इस्लाम ने इबादत को इस तरीके से बताया है, लेकिन आज चौराहों पर बैठ करके नमाज छोड़ी जा रही है। आज घरों में बैठ करके मोबाइल में मैच देख करके नमाज छोड़ी जा रही है। शॉर्ट वीडियो और रील के चक्कर
چکروں میں نماز چھوڑی جا رہی ہے، بازاروں میں گھوما جا رہا ہے، نماز چھوڑی جا رہی ہے۔ عبادت صرف ہم نے عبادت کو مذاق بنا لیا ہے، جب دل چاہا نماز پڑھ لیا اور جب دل چاہا ہم نے نماز چھوڑ دیا، اسلام کو ترک کر دیا۔ نہیں، بہت سے لوگ ہیں اللہ کی رضا کے لیے داڑھی نہیں رکھتے ہیں، داڑھی رکھ لیا ٹھیک ہے، اگر بیوی گرل فرینڈ بول دے تمہاری داڑھی اچھی نہیں لگ رہی ہے، داڑھی اچھی نہیں لگ رہی ہے، اچھا تو داڑھی چھلا لو نا اور ہینڈسم لگو گے، اچھے لگو گے۔ اب اس گرل فرینڈ کے چکر میں داڑھی بھی چھلوا دیتا ہے، دیکھا آپ نے؟ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے اتنی دیوانگی ہے کہ مت پوچھئے اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے اور اسلام کیا کہہ رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن میری بوائے فرینڈ کیا کہہ رہا ہے اور میری گرل فرینڈ کیا کہہ رہی ہے، اس پر عمل ہوتا ہے میرے بھائی۔ عجیب حال ہے، غور کرو نبی کو ماننے والے کیسے لوگ تھے، اللہ کی قسم۔ منظر سنو اے بشن پور کے لوگوں، ذرا منظر سن لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ کے بہت لاڈلے بہت پیارے صحابی ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بتایا کہ نعم الرجل، بہت پیارا آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت اچھے صحابی ہیں، بہت پیارے، اللہ کی نظر میں بھی پیارے ہیں اور میری نظر میں بھی پیارے ہیں۔ اگر حضرت عبداللہ ابن عمر رات میں تہجد کی نماز ادا کر لیں، قیام اللیل کر لیں، رات میں جاگ کر کے عبادت کر لیں، تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جائیں گے اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ جملہ اور یہ ساری باتیں آپ نے بھری مجمع میں آپ نے کہا، کسی نے جا کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ باتیں بتا دی، اے عبداللہ آپ کے بارے میں نبی اکرم تعریفیں کر رہے تھے، آپ کا نام لے رہے تھے اور آپ کے بارے میں بہت اچھی باتیں کر رہے تھے، باتوں باتوں میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ کاش، یا پھر ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت عبداللہ ابن عمر رات میں تہجد کی نماز ادا کر لیں تو اللہ کی نظر میں اور پیارے ہو جائیں گے۔ اب سنیے، اب اگلا جملہ آپ سنیے بشن پور کے لوگوں، کیا کہا کہ اللہ کی نظر میں اور پیارے ہو جائیں گے اگر تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ تہجد کی نماز، فرض نماز تو آدمی کی ہوتی نہیں ہے، تہجد کی نماز کتنا ٹف ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ظہر اثر مغرب عشاء کیا پرابلم ہے، گھر میں آدمی بیٹھا ہوا، آج وضو بنایا، نماز آپ نے فرض نماز آپ نے ادا کر لی، اثر مغرب عشاء فجر آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے میرے بھائیو۔ لیکن تہجد کی نماز، نیند سے بیدار ہونا، جاگنا، وضو بنانا، پھر نماز ادا کرنا، یہ ذرا ٹف ہے، بہت مشکل ہے۔ جن کو نیند سے بڑی محبت ہوتی ہے ان کے لیے اتنی آسانی نہیں ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ بہت کم ہوں گے گاؤں کے اندر جو تہجد کی نماز پڑھنے والے ہوں گے، بہت کم، کیونکہ 12 بجے تک تو موبائل ہی میں لگا رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے 12-1 بجے تک جب موبائل میں لگا رہے گا، سوئے گا تو تہجد چھوڑیے مولانا، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ فرض نماز، وہ تہجد کی نماز چھوڑو، بہت ٹف ہے۔ فرد یہ تہجد کی نماز سب کی بس کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن تہجد کی نماز کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز ادا کرتا ہے تو قیامت کے اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ کون ہے جو رات میں نماز ادا کرتا تھا تہجد کی، تدخل الجنت بسلام، وہ سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ ہے نبی کی حدیث میرے بھائیوں، غور کر سکتے ہیں آپ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ جملہ سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تہجد کے نماز حضرت عبداللہ ابن عمر پڑھ لیں تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جائیں گے، فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، حدیث کے الفاظ ہیں اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رات میں بہت کم سونے لگے۔ کیا اللہ والے تھے، کیا نبی سے محبت کرنے والے تھے،
کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنے والے تھے۔ اللہ کیا فرمایا؟ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر میں اپنی زندگی میں رات میں سونا کم کر دیا، پوری زندگی بھر تہجد کی نماز پڑھتے رہے۔ ایک حدیث نے، ایک جملے نے میرے بھائیوں حضرت عبداللہ ابن عمر کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آئے گا، آپ نے سونا رات میں بند کر دیا اور رات میں جاگتے تو عبادت کرتے تھے۔ یہاں اللہ کو کیا پسند اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، میری بیوی کو کیا پسند ہے، میری گرل فرینڈ کو کیا پسند ہے، سماج کو کیا پسند ہے۔ میرے بھائیوں آج تو دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے آدمی پاگل ہے، پاگل۔ آج دیکھیے شادی بیاہ میں دیکھیے کتنوں بھی تقریریں آپ کر کے جائیے، اسلام پردے کے بارے میں کتنی بھی باتیں بولے کہ نہیں، بے حجاب ہو کر کے جانا، بے پردہ ہو کر کے جانا، خوشبو لگا کر کے جانا اور چوڑیاں وغیرہ پہن کر کے جانا اسلام میں حرام ہے۔ میرے بھائیو اسلام میں یہ سب غلط ہے، لیکن دنیا کو خوش کرنے کے لیے ایک ایک دو دو گھنٹے کی میک اپ اور نہ جانے کیسے کیسے وہ اپنے جسم کے اندر، اپنے کپڑوں کے اندر کیسے کیسے پرفیوم اور کس طریقے سے اسٹائل سے اپنے بالوں کو سنوارنا اور بے حجاب ہو کر کے شادی بیاہ میں جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دنیا کو اپنا دیوانہ کرنے کے لیے جاتی ہو۔ غور کرو میرے بھائیوں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اے مومنہ عورتیں سن لو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھر میں ٹھہری رہو، بغیر ضرورت سے گھر کے باہر نہ نکلو، اور اگر نکلنا ہو تو حیا کے ساتھ نکلو، شرم و حیا کا لباس پہن لیا کرو۔ لیکن ایسا ہوگا؟ ابھی ہم جب گزر رہے تھے آپ کی کہ ادھر بغل میں کہیں شادی ہو رہی تھی، نظر پڑی، اللہ کی قسم یقین نہیں ہوا کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے۔ اللہ کی قسم دل میں کبھی یقین ہی نہ آیا کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے۔ میں نے سوچا کسی غیر مسلم کی شادی ہوگی، ایسی بے حیائی، ارے غیر مسلموں کی یہاں بھی اتنی بے حیائی نہ ہوگی، فلم دنیا کی لڑکیاں بھی اس طریقے سے کپڑے نہ پہنے ہوں گے۔ ابھی تم نے رمضان گزارا، ابھی تم نے قرآن پڑھا، ابھی تم نے جناب محمد رسول اللہ کا فرمان سنا، ابھی رمضان گزرا ہی نہیں، لیکن میرے بھائیوں چند دنوں کے اندر تمہارے اندر اتنی تبدیلی، اتنی چینجنگ کیسی آ گئی؟ لڑکیاں اپنے بالوں کو ایسے دکھا رہی ہے، سینے پہ دوپٹہ نہیں ہے، بالکل بے پردہ ہو کر کے لڑکیاں باقاعدہ فوٹو اور تصویریں کھنچوا رہی ہیں۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں، یہ کون سی عبادت ہو رہی ہے اور کس کو خوش کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے؟ اندازہ لگاؤ، عبادت کے لیے تو پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کے نام پر شرارت ہو رہی ہے، مذاق ہو رہا ہے۔ شادی نکاح یہ عبادت ہے، النکاح من سنتی، بہت اچھی بات ہے نکاح کرنا، لیکن میرے بھائیوں شادی بیاہ میں بے حیائی، شادی بیاہ میں پٹاخے، شادی بیاہ میں ڈی جے، شادی بیاہ میں لڑکی اور لڑکیوں کا ملنا اور اختلاط ہونا، میرے بھائیوں یہ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ آج عبادت کے نام پر مذاق بنا لیا ہے اور عبادت کے نام پر بہت زیادہ شرارتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی جب میں جلسے میں آ رہا تھا بائک سے کسی ہمارے صاحب کے ساتھ، ہم نے دیکھا کہ لڑکا اور لڑکی میں آپس میں ہو گیا، آگ اور پیٹرول آپس میں ملا تو ظاہر سی بات آگ تو لگنا ہی تھا، راستے میں مار پیٹ ہونے لگی۔ ہم نے کہا بھائی ہم کو جانے دو، راستے میں خطاب بھی کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب میں نے پتا کہ ایسا معاملہ کیوں آیا تو کسی نے بتایا کہ لڑکی کا معاملہ ہے مولانا، چھیڑخانی ہوئی ہے۔ غور کیجیے آپ، ابھی رمضان گزرا، رمضان میں آدمی اللہ سے ڈر رہا تھا، بھوکے پیاسے دن بھر رہتا تھا، حلق کے نیچے کھانا نہیں کرتا تھا، پانی نہیں کرتا تھا، اللہ سے ڈرتا تھا۔ یہی تو عبادت ہے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے کہ
दिन भर भूखा प्यासा रहता था और हलक के नीचे पानी नहीं कर रहा है, घर में पानी है, पी नहीं रहा है, खाना है, खा नहीं रहा है, बीवी है, मुलाकात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मालूम है कि गांव वाला जाने या ना जाने, समाज वाला देखे या ना देखे, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है। मेरा परवरदिगार आलम को मालूम हो जाएगा कि मैंने हलक के नीचे पानी कर लिया है, मैंने खाना अंदर कर लिया है, मेरा रोजा बर्बाद हो जाएगा। यही तालीम तो इस्लाम ने दिया है। कई लोगों, जब रमजान के महीने में तुम हलाल चीजें जब तुम अंदर नहीं कर सकते हो, हलाल चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो आई मुसलमानों, रमजान के बाद तुम हराम काम कैसे करने लगे हो? लड़कियों को छेड़खानी कैसे करते हो? वो भी तो किसी की माँ और किसी की बहन और किसी की बेटी है। तुम्हारे अंदर ये कैसे गई, ये कैसे तुम्हारे अंदर ये पैदा हो जाता है और तुम इतने बड़े दरिंदगी का शिकार कैसे बन जाते हो? ऐसे शैतान का रूप धारण कैसे कर लेते हो? किसी की बहन बेटी को तुम छेड़ रहे हो। गौर करो, अगर तुम्हारी बहन बेटी को कोई छेड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? जलसा सुनने तुम आए हो, जलसा सुनने हमारी बहनें भी आई हैं, लेकिन जलसों का एहतराम तो होना चाहिए। जलसों में आना, तकरीरें सुनना, चंदा देना और इसके ऊपर अमल करना इबादत है। लेकिन कोई आदमी जलसे में आने के बाद लड़कियों से सेटिंग करने लगे तो इबादत होगी? उसको डबल गुनाह मिलेगा। गौर करिए मेरे भाइयों, ये तो सबसे बड़ी शरारत होगी। हाँ, कुछ गलतियां हमारी बहनों की भी है। अब जलसों में भी आएगी तो एकदम मेकअप करके और ऐसा लगेगा बिल्कुल एकदम फिल्मी दुनिया की हीरोइन बन तक के आएगी। अरे आप दीन की बातें सुनने आ रही हो, आराम से पर्दे में आकर के बैठ के सुनो, लेकिन उसी जगह जाएगी जहां मर्दों का बोलबाला है। क्या ज़रूरत है ऐसी जगह जाने की? लेकिन जब अपने के साथ मामला नहीं होता, कोई गैर लड़का छेड़ने लगता है तो फिर मारा पीटी चालू। कितने जलसों का माहौल मैंने देखा, मैंने सुना कि मौलाना ऐसे मामलात हुए हैं और इस तरीके से यहाँ पे कांड हुआ, ऐसा काम हुआ है। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन इबादत के नाम पर शरारतें हो रही है। नौजवानों, अगर तुम्हें इबादत ही करना है तो निकाह कर लो। अगर कोई लड़की तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसके घर में जाकर के रिश्ता भेजो। हाँ, निकाह का पैगाम तो कौन मना करता है? और आओ, डंके के चोट पर मैं ये भी कह देता हूँ, बिशनपुर का ये इलाका है, झारखंड का इलाका है, साहिबगंज का इलाका है। आई नौजवानों, अगर तेरी अंदर ताकत है तुम शादी करो, 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, कोई मना नहीं करता है, लेकिन छेड़खानी मत करो, लड़कियों का मजाक मत उड़ाओ, किसी की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। 1 से निकाह कर लो, उसकी सारी नौटंकियां ख़त्म हो जाएगी कि कितना अपने आप को मर्द समझता है। लेकिन मेरे भाई, इस्लाम इसी वजह से कहता है कि जल्दी से ये काम करो, इसको तो भी इबादत कहा गया है। अन्निकाह मिन सुन्नती, फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, यही भी इबादत है। बीवी के साथ रहना, बातें करना, बीवी के मुंह में लुक़मा डालना, बीवी से प्यार करना, बीवी से अच्छे से बातें करना, बीवी का हक निभाना, ये भी तो इबादत है। मेरे भाइयों, इबादत किया करो, इसको तो इस्लाम ने इबादत बताया है। इस्लाम की इस इबादत को जल्दी से कर लिया करो। 25-30 साल का नौजवान लड़का हो चुका, शादी नहीं कर रहा है। बाप कहता मौलाना अभी तो बच्चा है। मैंने कहीं कहा था बच्चा नहीं है, शादी कर दो तो बच्चे का बाप बन जाएगा। 25 साल का लड़का को बोलेगा ये बच्चा है, भी शादी क्या करेंगे? मेरे भाइयों, निकाह को आसान करो। समाज के अंदर ज़िनाकारियाँ मुश्किल, ज़िनाकारियाँ आसान होती जा रही है और शादियाँ मुश्किल हो रही है। इस वजह से इस्लाम ये कहता है कि निकाह को आसान करो। इबादत के लिए पैदा किया है। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि इबादत करें, सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि रमज़ान के अलावा भी इबादत करें। कम से कम 5 वक्त तो नमाज पढ़ें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अल्लाह अल्लाह करते रहो, हर वक्त मस्जिद में पड़े रहो।
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہو، جمعے کی نماز ادا کر لو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جمعے کی نماز پڑھ لو، اس کے بعد تم رزق حلال کمانے کے لیے نکل جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لینے کے بعد مسجد میں اللہ اللہ کرتے رہو، یہ اسلام نہیں بولتا ہے۔ اسلام یہ بولتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لو تو رزق کے تلاش میں نکل جایا کرو، نماز ادا کرو تو پھر حلال روزی کے تلاش میں نکل جاؤ، کیونکہ تمہارے سر پر بوجھ بیوی اور بچوں کی کفالت کا، اپنے بیوی اور بچوں کو رزق حلال کھلاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کو بھی تو اسلام نے حلال بتایا ہے۔ تو عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی، اور ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ العبادت لکل، العبادت اسم جامع، فرمایا ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو، چاہے وہ باطنی اعمال ہو ظاہری اعمال ہو، اس کو عبادت کہا جاتا ہے جس سے اللہ خوش ہو۔ تو اللہ خوش کیسے ہوگا؟ اب آپ کو اور ہمیں اور آپ کو دوسرا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ عبادت کیسی؟ ایک تو دیکھا عبادت کس کی؟ اللہ کی، اور عبادت کس کی کیسی؟ جناب محمد الرسول اللہ جیسی۔ نماز پڑھو تو ویسے پڑھو جیسے اللہ کے نبی کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ویسے جیسے تم نے جناب محمد رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنے من کے مطابق نماز مت پڑھو، کوے کی چونچوں کی طرح چونچیں مار کر کے مت جاؤ۔ مسجد گئے، تڑتا جلدی جلدی نماز پڑھی اور جلدی سے بھاگ نکلے، اس نماز کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ایک صحابی رسول امام کائنات کے پاس آئے یا مسجد نبوی میں آئے اور نماز پڑھنے لگے، اور نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کی بات نکلنے لگے۔ آپ نے فرمایا سنو، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو کیونکہ تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ اس نے رکوع بھی کیا تھا، اس نے قیام بھی کیا تھا، اس نے سجدہ بھی کیا تھا، اس نے یہ سارے کام کیے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ عبادت ہے، نماز ہے، لیکن نماز جیسی ہونی چاہیے، اگر ویسی نماز نہیں تو پھر نماز ہی نہیں ہے۔ سن لیجیے، آپ کتنے لوگ جاتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، مولانا جمعے کی نماز پڑھ کر کے آ گیا، اس سے پوچھو کہ تم نے نماز کیسے پڑھی، قیام کیسے کیا، رکوع کیسے کیا، کون سی دعائیں پڑھی، دونوں سجدوں کے بیچ میں کون سی دعائیں پڑھی، کچھ نہیں معلوم، بس امام کی ہم نے اقتداء کر لی اور ہم نے نماز پڑھ لی۔ نہیں، آپ کو نماز ویسی پڑھنی پڑے گی جیسے جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، تب وہ عبادت قابل قبول ہے۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، شوبازی ہے۔ لوگ ہمیں نمازی کہیں گے گاؤں میں، لوگ ہمیں بڑے دیندار کہیں گے گاؤں میں، اس وجہ سے جب لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو نمازیں پڑھتا ہے، اور جب اکیلے میں ہوتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نماز ادا کر لیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اگر وہ دکھاوے کے نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ نماز دکھاوا یہ شرک ہے۔ فرمایا اگر کسی نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے بھی شرک کیا، اور اگر کسی نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، کس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے بھی شرک کیا۔ دکھاوا اللہ کو برداشت نہیں ہے میرے بھائیوں، اسی وجہ سے وہ پیاری حدیث آپ نے سنی ہوگی، ایک آدمی قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا، اس میں سے ایک آدمی ہوگا جو مجاہد ہوگا، جہاد کر کے آیا ہوگا، اور دنیا میں اس کا بڑا نام ہوا ہوگا، اور وہ سوچ رہا ہوگا میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے؟ جواب میں کہے گا اللہ میں تیرے راہ میں جہاد کر کے آیا ہوں، لڑا مرا اور قتل ہوا، اللہ میں تیرے راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے،
تو نے لڑائی اور جہاد اس وجہ سے کیا تاکہ دنیا والے تمہیں شہید کہیں، دنیا والے تمہیں مجاہد کہیں، دنیا میں تیرا نام ہو، دنیا میں تیرے ڈنکا بجے اور تیری عزت لوگوں کی زبان پہ تیرا نام آ جائے۔ آئی بندی تیرا نام دنیا میں بڑا ہو گیا، چرچا ہو گیا تو دنیا میں شہید کہلایا، کیونکہ تیری نیت میں یہی تھا، اس وجہ سے تمہیں یہاں پہ کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ فرشتے سے کہے گا آئی فرشتے اس کو پکڑ اور جہنم کے اندر ڈال دے۔ ہم دیکھ رہے ہیں منظر، ایک اللہ کے راہ میں دینے والا بھی ہوگا، ہاں لیکن وہ دکھاوے کے طور پر کیا ہوگا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک عالم ہوگا جو شہرت کے لیے علم حاصل کیا ہوگا کہ دنیا میں مجھے بڑا عالم لوگ کہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیو، عبادت اللہ کے لیے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصین لہ الدین، عبادت اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، ایسا نہیں کہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی جائے۔ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کوئی بھی عبادت آپ کرے۔ شادی بھی اللہ کے لیے، ہاں شادی بیاہ کیوں کر رہے آدمی، کیوں نکاح کرتا میرے بھائیوں؟ فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس کو بھی عبادت بتایا گیا۔ اگر کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ نکاح نہیں کر رہا بلکہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہا ہے۔ نکاح کا مقصد ہے زنا سے روکنا، لوگوں کو غلط کاموں سے روکنا، اور وہی کام اپنے بیوی کے ساتھ اگر آپ کریں، وہی کام اپنے شوہر کے ساتھ کریں تو یہ عبادت میں مانا جائے گا۔ لیکن اگر نکاح سے قبل یہ کام کر لیں، نکاح سے پہلے یہ کام کر لیں، اس کو اسلام نے زنا بتایا ہے، اسلام نے اس کو زنا کہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی وجہ سے اسلام یہ کہتا ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح کر لو، اور نکاح کے اندر برکت بھی رکھی ہوئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نکاح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا، لیکن اگر کوئی آدمی نکاح نہیں کرے بلکہ لڑکی ہی کو بھگا کر کے بھاگ جائے اور جا کر کے کورٹ میرج کر لے، تو کورٹ میرج بھگا لیا اور اب ظاہر سی بات ہے 2-4 راتیں اس کے ساتھ رہا، ملاقاتیں کیا، زنا کیا، سب کچھ کیا، بھگا لیا، اور بعد میں جا کر کے کورٹ میرج کر لیا۔ اور کچھ ایسے کٹھ ملا کو بھی پکڑ لیا کہ مولانا 2-4 ہزار روپیہ دے دیں گے میرا نکاح پڑھا دو، پڑھا بھی دیتا ہے۔ کیا جائز ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں میرے بھائیوں۔ یہ اتھارٹی اجازت کہاں سے آپ کو مل گئی؟ لڑکی کا جب ولی نہیں ہے، لڑکی کا جب گارجین نہیں ہے اور تو اس کا نکاح پڑھا رہا ہے تو فنکاحھا باطل، اس کا نکاح باطل ہے میرے بھائیوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج لڑکیوں کو بتایا جائے کہ تمہیں اگر نکاح کرنا ہی ہے، کوئی لڑکی لڑکا پسند ہے تو پھر ماں باپ کو بولو، اور ماں باپ تیری زندگی کے بارے میں زیادہ اچھے سے جانتا ہے۔ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرے تو اس کو اسلامک طریقے پہ اس کو آگے بڑھنے کی کوشش کرے، ہاں، لیکن کوئی غلط راستہ نہ اپنائے۔ آج دیکھیے بھاگنے اور بھگانے والی باتیں کتنی ہیں، کتنے جلسوں میں لڑکیوں کو لے کر کے بھاگ گیا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی جلسوں کا بھی معاملہ یہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نکاح ہی تو کرنا ہے، کرو، عبادت ہے، لیکن بھگانا اور جا کر کے اس کے ساتھ غلط کام کرنا اور پھر کورٹ میرج کرنا اور کسی مولوی کو 2-4 ہزار روپے دے کر کے نکاح پڑھوا لینا، میرے بھائیو اسلام کے ساتھ مذاق ہے، مذاق۔ یہ کون سا طریقہ آپ نے اپنایا ہے؟ میرے بھائیو غور کرو، اللہ کے نبی فرماتے من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیندار لڑکی کا رشتہ تیرے گھر میں آ جائے، تیری بہن بیٹی کے لیے آ جائے، تو دینداری دے کر کے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرا دو، اور اگر تم نے نکاح نہ کرایا تو فرمایا فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو فتنہ برپا ہو جائے گا۔ تم دینداری کو ترجیح دو، آج دنیا میں دینداری ترجیح نہیں دی جا رہی ہے۔
ہے، آج تو بلڈنگیں دیکھی جا رہی ہے، آج تو دولت والا دیکھا جا رہا ہے، آج تو پیسے والا دیکھا جا رہا ہے، آج تو بینک بیلنس والا دیکھا جا رہا ہے، آج تو گاڑی والا دیکھا جا رہا ہے۔ لڑکیاں بھی انہی لوگوں کو زیادہ پسند کر رہی ہے اور لڑکے بھی انہی لڑکیوں کو زیادہ پسند کر رہا ہے جو مالدار گھرانے کی بیٹیاں ہیں، مالدار گھرانے کی بہنیں ہیں، انہی سے نکاح کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئی لوگو نکاح کرو، لیکن نکاح فظفر بذات الدین، دیندار لڑکیوں کو سلیکٹ کرو، دیندار لڑکوں کو اپناؤ، تیرا گھر جنت والا گھر بن جائے گا۔ لیکن اگر تم نے دینداری نہ اپنائی اور انسٹاگرام کے چکر میں لگ کر کے اور سوشل میڈیا میں پڑھ کر کے اگر تم نے کسی لڑکی کو تم نے سلیکٹ کر لیا، سوشل میڈیا پہ دیکھیے نا، ایک کالی لڑکی بھی ایسی لگے گی فلاں ہیروئن کی بہن ہے، ایک لڑکا ایسے دکھے گا کہ سلمان خان ہے، اور جب سامنے آئے تو لگے گا قبر سے اٹھا ہوا ہے۔ دیکھا آپ نے ایسی ایسی لڑکیوں کی تصویریں؟ مت پوچھئے، آج تو وہی سب گردش کر رہی ہے، ایک سے ایک ویڈیو اور ایک سے ایک تصویریں، اور اے آئی کا کمال اور سوشل میڈیا کا وہ میک اپ کرنا، ایک سے ایک ایپ آ چکا ہے کہ ایک لڑکی کی تصویریں ڈالو اتنی خوبصورت دکھے گی کہ مت پوچھو، لڑکا اسی میں پاگل۔ بس کرنا ہے تو اسی سے، اب میسج، چیٹنگ، باتیں، اب لڑکی سلیکٹ کر لیا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے، نکاح قبول، چلو، بنا دیکھے اور جا کر کے دونوں بھاگ گیا، بعد میں پتہ چلا اتنی کالی اور لڑکا اتنا کالا، اور ایسا اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ میرے بھائیوں، اس سوشل میڈیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ میرے بھائیوں، نکاح عبادت ہے، لیکن نکاح کے نام پر جو یہ سارے کام ہو رہے یہ سب کے سب حرام ہے، اور اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس وجہ سے عبادت کیسی؟ عبادت جناب محمد رسول اللہ جیسی۔ آپ نے نکاح کا پیغام دیا میرے بھائیوں، آپ نے نکاح کا پیغام دیا، اور آپ نے نکاح کا پیغام آپ کو بھی ملا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کا پیغام دیا، حضرت علی کو دلوایا کہ حضرت علی سے کہو کہ فاطمہ کا نکاح محمد تم سے کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی دیندار لڑکا پسند نہ جائے تو اپنی بہن بیٹی کا نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، تو عبادت کیسی جناب محمد رسول اللہ جیسی، اور نکاح کرو تو سمپل طریقے سے ان باراتیوں کو لے کر کے ان غریب گھرانوں کو تم خراب مت کرو، اس کو پریشان مت کرو۔ اپنے گھر میں تو کنویں کا پانی پیے گا، نل کا پانی پیے گا، اور شادی بیاہ میں وہ کہے گا نہیں ہمیں چاہیے فلٹر پانی، بسلری والا پانی، ہمیں چاہیے مٹن، ہمیں چاہیے فلاں، ہمیں چاہیے فلاں چیزیں، ہمیں چاہیے فلاں چیزیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے، اور اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کا نکاح آسان طریقے سے کرو۔ نبی کے دور میں شادی بیاہ ہوا کرتا تھا، نبی تک کو بھی معلوم نہیں چلتا تھا، بعد میں صحابی کے بارے میں پتہ چلا رہے تم نے نکاح کر لیا، ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، آج تو نکاح کے اندر اتنے رسم و رواج آ گئے کہ غریب آدمی شادی کرنے کے لیے کئی بار سوچتا ہے۔ تو عبادت کیسی جناب محمد رسول اللہ جیسی؟ کوئی بھی عبادت کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی نبی کے طریقے پہ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر قربانی کوئی کر رہا ہو، منظر سنیے، اگر قربانی کر رہا ہو تو نبی کے سنت کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر نبی کے طریقوں کو فالو نہ کیا اور قربانی کر لیا، مثلا قربانی کے دن اس نے جانور کے جو شرائط اس شرائط کو بھی اس نے پورا کر لیا، 10 ذی الحجہ کو اس نے قربانی بھی کی، لیکن اس نے ایک غلطی کر بیٹھا، اور وہ غلطی یہ کہ اس نے نماز سے پہلے اس نے قربانی کر لیا۔ 10 ذی الحجہ ہے، قربانی کا دن ہے، جانور کے اندر جو شرائط ہونے چاہیے وہ سارے شرائط جانور میں موجود ہیں، لیکن بندہ صرف ایک غلطی کرتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یعنی عید کی نماز، بقرہ عید کی جو نماز ہے وہ نماز ادا نہیں کرتا، اس سے پہلے وہ جانور پر چھری چلا دیتا ہے، اور جو دعا پڑھنی چاہیے وہ دعا بھی وہ پڑھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ذبح قبل الصلاۃ فقد ذبح لنفسی، اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اس کو قربانی
قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نبی کو اس نے فالو نہیں کیا، نبی کی بات اس نے نہیں مانی، نبی کے طریقے کو اس نے اپنایا نہیں، حالانکہ آدھے گھنٹے کا تو یہی فرق تھا، لیکن اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا اگر کسی نے نماز کے بعد قربانی کی، وہی 15-20 منٹ کا فرق ہے، اگر اس کے بعد اگر کسی نے قربانی کی، فرمایا اس نے قربانی کا ثواب حاصل کر لیا اور اس نے سنت کو بھی اپنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، تو عبادت ویسے کرو جیسے جناب محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے، اپنی مرضی سے مت کرو۔ نماز بھی اللہ کے نبی، اب 4 رکعت نماز پڑھنے کا ہے، آدمی کہے گا میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، 4 نہ پڑھے بلکہ 4 کے بجائے وہ 5 پڑھ لے، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اس وجہ سے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں جس چیز سے منع کر دیں اس سے تم رک جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن نے اعلان کیا فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگوں میرے نبی کی اتباع کر لو، میرے نبی کی پیروی کر لو، میرے نبی کی بات مان لو، نبی کے طریقے کو فالو کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ کہیں فرمایا اللہ کے نبی نے من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہی جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، حالات دیکھو، آج مسلمانوں کے حالات دیکھو، آج اس کے گھر کے اندر اسلام نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ چلنے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ شادی بیاہ میں، نہ کاروبار میں، نہ بزنس میں، نہ کسی اور چیز میں۔ آپ دیکھیں تو غیروں کا طریقہ آ گیا ہے، یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ میرے بھائیوں، چپل بھی پہنیے تو سنت کے طریقے پہ پہنیے، کون کس پیر سے پہلے پہننا چاہیے، کس پیر میں بعد میں پہننا چاہیے، گھر کے اندر انٹری کیجئے تو کس طریقے سے انٹری ہونا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے، گاڑی پہ سوار ہوئیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، نبی کے طریقے پہ عمل کیجئے گا تو یہ بھی عبادت ہے، اور یہی قبولیت کی سب سے بڑی شرط ہے، ایک تو اخلاص اور دوسرا جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ، تبھی عبادت قابل قبول ہے، ورنہ زندگی بھر اللہ 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 کرتے رہیے نہیں چلے گا میرے بھائیوں، بلکہ محمد رسول اللہ کے طریقے پہ آپ کو کرنا ہوگا۔ آپ نماز پڑھتے رہے اور بیوی کا حق ہی ادا نہ کیجیے، پوری پوری رات ایک آدمی جاگے اور سوچے کہ اللہ کو تہجد کی نماز بہت پسند ہے اور اس کی بیوی پڑی رہے اور اپنے بیوی کا حق ادا نہ کرے، آپ نے فرمایا وہ بھی غلط کر رہا ہے جو پوری پوری رات عبادت کرتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلا، اس نے کہا ہے کہ میں پورا روزہ رکھوں گا، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، آپ نے فرمایا یہ بھی غلط ہے، اسلامی منع اجازت نہیں دیتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ ایک کہتا اللہ کے نبی میں نکاح ہی نہیں کروں گا، لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا، آپ نے فرمایا یہ بھی غلط کر رہا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ کو فالو کرنا پڑے گا۔ نبی رات میں جاگتا بھی ہے، نبی رات میں سوتا بھی ہے، نبی دن میں روزہ رکھتا بھی ہے، نبی دن میں افطار بھی کرتا ہے، کبھی روزہ رکھتا کبھی چھوڑتا بھی ہے، نبی نے نکاح بھی کیا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ لوگوں جو میری سنت کا انکار کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نبی کو اپنانا ہوگا، اور کہتے ہیں نا رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن ہفتے میں نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی، نہیں چلے گا، یہ نعرہ نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ تو من تعبد و کیف تعبد، عبادت کس کی اور عبادت کیسی، اس موضوع پر میں نے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں کی پر کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔